مجرب نسخہ، یہ عظیم دعائیں ہیں جن سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے اور جن پہ قرآن کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ کیمیا ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمایا، اس کی ابتدا بھی دعا سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی دعا پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ایک عظیم دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تعلیم دی ہے۔ یہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، اور پورے قرآن میں جا بجا آپ کو دعاؤں کا ذکر ملے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں، رسولوں کی دعائیں، صالحین کی دعائیں، اور پھر جو دعائیں اللہ نے تعلیم دی ہیں۔ اگر اختتام آپ دیکھیں تو دو عظیم صورتوں کے اوپر، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ عظیم دعائیں ہیں رقیہ شرعیہ جو لوگ دوسروں کو پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ اس میں سورہ فاتحہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، خواہ وہ نظر بد کا دم ہو، خواہ وہ جادو ٹونے کا علاج ہو، خواہ وہ آسیب وغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ چکر ہو، خواہ وہ عام بیماری کا علاج ہو، سب کے لیے مجرب نسخہ یہ عظیم دعائیں ہیں جن سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے اور جن پہ قرآن کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے کا مفہوم کیا ہے، اور فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے، تمہیں یہ حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ ادعونی، مجھ سے دعائیں کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میرے جو بندے مجھ سے تکبر کرتے ہوئے مجھ سے دعا نہیں کرتے، میری عبادت نہیں کرتے، یہاں عبادتی سے مراد دعا ہے، اس لیے کہ پیچھے دعا کا ذکر آ رہا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، ان کو میں ذلیل و خوار کر کے جہنم واصل کروں گا۔ گویا کہ جو لوگ تکبر اور غرور یا کسی بڑائی کے گھمنڈ کی وجہ سے اللہ سے دعا نہیں کرتے، اللہ ان سے سخت ناراض ہوتا ہے اور اللہ ان کو وارننگ دیتا ہے کہ میں تمہیں جہنم واصل کروں گا۔ دعا دراصل تکبر اور غرور کا علاج ہے کہ انتہائی عاجزی، انکساری، خاکساری کے ساتھ فقیرانہ انداز میں، درویشانہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے خوب التجائیں کرو، مانگو، گڑ گڑاؤ، دعا کرو۔ یہ گریا وزاری اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جو لوگ یہ نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی انسانی جسم کے اندر دماغ کا جو مقام ہے یہ نظام عبادت کے اندر دعا کا مقام ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے، جس ہتھیار کے ذریعے سے وہ اپنے دشمن سے جنگ لڑتا ہے۔ اس کا دشمن اس کا نفس امارہ اور اس کا دشمن شیطان ابلیس، اور یہ دین کا بنیادی ستون ہے، جس طرح نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ ونور السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب نماز سب سے اہم عبادت، ارکان اسلام کا رکن رکین، شہادتین کے بعد سب سے پہلا فریضہ، آپ دیکھیں اس کا بیشتر حصہ دعاؤں پر مشتمل ہے۔ دعائے استفتاح، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا استفتاح ہے، ثنا بھی پڑھی جاتی ہے اور یہ دعا استفتاح بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سورہ فاتحہ دعا، رکوع اور سجود میں دعائیں، اور نماز کے آخری حصے میں تشہد اور درود شریف کے بعد دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہے حدیث کی روح سے۔ تو گویا کہ نماز کا بیشتر حصہ بھی دعا پر مشتمل ہے، اور اس سے آپ آگے بڑھیں حج عمرہ، جس میں طواف ہو، سعی ہو، یوم عرفہ ہو، سب سے افضل دن یوم عرفہ کو اس طرح دعاؤں کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا، یعنی قصر بھی اور جمع بھی، باقی سارا وقت سب سے سال کا افضل دن یوم عرفہ اللہ نے حاجیوں کی دعاؤں کے لیے مخصوص کر دیا، اور یہ خاص دعا کی قبولیت کا دن۔ سبحان اللہ، تمام عبادات میں حج کو ایک خاص مطلب یہ ہے کہ حیثیت حاصل ہے، تمام عبادات کا مجموعہ اور خلاصہ اور نچوڑ جو ہے وہ حج ہے۔ ساری عبادات کو حج نے اپنے اندر سمو لیا ہے، لیکن اس حج کا بیشتر رشتہ دعاؤں پر مشتمل، بلکہ سارے کا سارا حج دعا ہی تو ہے۔ تو یہ ہے دین کے اندر دعا کا مقام، اور دعا ہے اللہ سے مانگنے، سوال کرنے، اور اللہ کے سامنے التجائیں اور آرزویں کرنے کا نام دعا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔